بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 50 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم منصوبات کی 12ویں قسم خبر ما ولا المشبہتین بلیس سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل خبر ما ولا المشبہتین بلیس هو المسند بعد دخولهما نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا، وإن وقع الخبر بعد إلا نحو ما زید إلا قائم، أو تقدم الخبر على الاسم نحو ما قائم زید، أو زیدت ان بعد ما نحو ما ان زید قائم، بطل العمل كما رأيت في الأمثلة، وهذا لغة أهل الحجاز، أما بنو تميم فلا يعملونهما أصلا، كقول الشاعر عن لسان بني تميم، ومحفحف كالغصن قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام برفع حرام۔ اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ منصوبات کی 12ویں قسم ما ولا المشبہتین بلیسا کی خبر سے متعلق بتائیں گے۔ خبر یہ مضاف، ما ولا یہ معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ ہے، ما ولا یہ موصوف، المشبہتین یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اسم مثنی ہے، اس کے لیے صفت واقع ہے، یعنی ایسی ما ولا جن کو تشبیہ دی گئی ہو بلیسا لیسا کے ساتھ، یعنی نفی میں ان کی تشبیہ ہو لیسا کے ساتھ۔ والمسند ان کی خبر وہ بھی لیسا کی خبر کی طرح منصوب ہوتا ہے۔ والمسند بعد دخولهما خبر ما ولا المشبہتین بلیسا وہ مسند ہوتا ہے بعد دخولهما ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ما زید قائما، ما مشبہ بلیسا زید مفرد منصرف صحیح، اسم ما مرفوع بضمہ لفظاً، قائما مفرد منصرف صحیح، خبر ما منصوب بفتح لفظاً، یہ مسند ہے، ما کے داخل ہونے کے بعد اور منصوب ہے۔ ولا رجل حاضرا اس کی ترکیب بھی اسی طرح کریں گے۔ لیکن ما اور لا المشبہتین بلیسا کے عمل کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے اسم اور خبر کے درمیان الا استثنائیہ نہ آئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا جو خبر ہے وہ اس کے اسم پر مقدم نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ما پر ان زائدہ داخل نہ ہو۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی گئی تو پھر اس صورت میں یہ ما اور لا عمل نہیں کریں گے بلکہ یہ ملغا از عمل ہوں گے۔ پہلی صورت میں کہ جب ما کے اسم اور خبر کے درمیان الا استثنائیہ آئے، جیسے ما زید قائما کے بجائے ما زید الا قائم ہو، یا ما رجل الا قائم ہو، جیسے ما زید الا قائم ہو، تو اس صورت میں پھر یہ عمل نہیں کرے گا۔ عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ما عامل تھا لیسا کے ساتھ نفی میں مشابہت کی بنا پر، جب الا یہاں آیا تو اب اس الا نے ما نافیہ کے نفی والے عمل کو ختم کر دیا۔ ما زید قائما کا معنی تھا زید کھڑا نہیں، اب ما زید الا قائم کا معنی ہوگا زید ہی کھڑا ہے، نہیں ہے زید کے لیے مگر قیام، یعنی زید کھڑا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ نفی والا عمل ختم ہو رہا ہے اور لا ما عمل کر رہا تھا لیسا کے ساتھ نفی میں مشابہت کی بنا پر، جب اب نفی کا معنی نہیں رہا تو مشابہت بھی نہیں رہی، لہذا عامل بھی نہیں ہوگا۔ جی، اور جب ما
کا خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے یا لا کا خبر اس کے اسم پر مقدم ہو جائے تو اس صورت میں یہ دونوں عمل نہیں کریں گے بلکہ ان کا عمل باطل ہو جائے گا. سے ما قائم زید، اس کی وجہ یہ ہے کہ ما اور لا یہ ضعیف عامل ہے دونوں. جب ان کا خبر ان کے اسم پر مقدم ہو جائے گا تو ضعف کی وجہ سے یہ پھر عمل نہیں کریں گے. ان کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ معمول ترتیب کے ساتھ ہو. اگر ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے گی تو پھر اس صورت میں یہ عمل نہیں کریں گے. اور جب ما پر یہ ان صرف ما پر داخل ہوتا ہے، لا پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا او زیدت ان بعد ما، اگر ما کے بعد ان کا اضافہ کیا جائے جیسے ما ان زید قائم، تو اس صورت میں بھی ما عامل نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ما یہ ضعیف عامل ہے، اور جب اس کے اور معمول کے درمیان فاصلہ آ جائے گا تو پھر یہ عمل سے رک جائے گا، اس کا عمل باطل ہو جائے گا. وَإِنْ وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اگر ان کا خبر اللہ کے بعد واقع ہو جیسے ما زید الا قائم او تقدم الخبر علی الاسم، یا ان کی خبر وہ اسم پر مقدم ہو جائے جیسے ما قائم زید او زیدت ان بعد ما، یا ان کا اضافہ کیا جائے ما کے بعد جیسے ما ان زید قائم، بطل العمل، تینوں صورتوں میں ان کا عمل باطل ہو جائے گا. کما رأیت فی الامثلۃ، جس طرح کہ آپ نے گزشتہ مثالوں میں دیکھا. وہذا لغت اہل الحجاز، اس کا تعلق اوپر والے سے والمستد بعد دخولہما، یعنی یہ ما اور لا المشبہتین بلیسا کی خبر جو ہے وہ مسند ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد. ھذا لغت اہل الحجاز، یہ اہل حجاز کا لغت ہے، یہ اہل حجاز کی لغت ہے. یعنی اہل حجاز کے ہاں ما اور لا یہ مشبہتین بلیسا یہ عمل کرتے ہیں، اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور ان کا خبر منصوب ہوتا ہے. اور اسی پر قرآن نازل ہوئے جیسے قرآن میں ہے ما ھذا بشرا، ما مشبہ بلیسا ھذا، اس کے لیے اسم مرفوع محلن ہے اور بشرن خبر ہے منصوب محلن ہے. اما بنو تمیم، رہی بات بنو تمیم کی، فلا یعملونہما اصلا، وہ ان دونوں کو سر سے عامل ہی نہیں بناتے، ان دونوں کو سر سے عامل ہی نہیں دیتے. کا قول شاعر، وہ کہتے ہیں یہ دونوں عمل ہی نہیں کرتے، ان کے بعد جو جملہ واقع ہوگا وہ مبتدا اور خبر کی بنا پر مرفوع ہوگا. کا قول شاعر عن لسان بنی تمیم، جس طرح کہ بنو تمیم زبان کا، جیسے کہ بنو تمیم کا یہ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انتصب فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامٌ. عزیز طلباء، تو سب سے پہلے ہم اس شعر کی ترکیب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ محل استشہاد سے متعلق بات ہوگی. وَمُحَفْحَفٍ، وہ یہ ربا جارہ ہے، محفحفن مجرور ہے، یہ جار مجرور ظرف مستقر، یہ صفت موصوف محذوف کے لیے. کالغصن، یہ صفت ثانی ہے. قلت لہ، محفحف یہ حفیفتن سے ہیں، یعنی پتلی کمر والی یا پتلے کمر والا. غصن یہ شاخ کو کہتے ہیں. انتصب، انتصب ینتصب، انتصاب کا معنی ہے نسب بیان کرنا، یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تو مائل ہو جا اور میری طرف توجہ کر لے. فاجاب ما قتل المحب، یہ قتل مصدر یہ مضاف ہوا ہے مفعول کی طرف، اصل میں تھا قتل المحبوب المحبہ، یعنی محبوب کا اپنے محب کو قتل کرنا. تو یہ مصدر جو ہے اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوا ہے. جی، تو کالغصن یہ صفت ثانی ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر یہ مبتدا ہے. قلت لہ انتصب، یہ جملہ اس کے لیے خبر ہے. قلت فعل فاعل اور لہ ظرف لہ متعلق بقلت. انتصب یہ جملہ مقول قول ہے، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ خبر واقع ہے مبتدا کے لیے. فاجاب ما قتل المحب حرام، اجاب فعل
اور ما نافیہ غیر عاملہ، قتل مضاف، المحب مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے، اور حرام یہ اس کے لیے خبر ہے۔ تو محفحف کالغصن ترجمہ ہوگا پتلی کمر والی، کالغصن شاخ کی مانند، قلت له انتصب، میں نے اس سے کہا تو اپنا نسب بیان کر دے، فاجاب ما قتل المحب حرام، تو اس نے جواب دیا کہ محب کا قتل کرنا حرام نہیں۔ تو گویا میں نے اس سے، یعنی شاعر پہلے جملے میں پہلے مصرے میں کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا تو اپنا نسب بیان کر، تو فاجاب ما قتل المحب حرام، تو اس نے جواب میں کہا ما قتل المحب حرام، محب کا قتل کرنا حرام نہیں۔ گویا کہ اس جملے میں اس نے اپنا نسب بیان کر دیا کہ میرا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جس قبیلے میں محب کا قتل کرنا محبوب کے لیے حرام نہیں ہوتا۔ اور بعض رات کہتے کہ انتصب کا معنی ہے مائل ہونا، یعنی میں نے اور پتلی کمر والی شاخ کے مانند محبوبہ سے میں نے کہا کہ تو میری طرف مائل ہو جا اور میرے نزدیک آ، اپنے فراق سے مجھے مت مار اور اپنے فراق کی وجہ سے مجھے قتل نہ کر۔ تو اس نے جواب دیا کہ میری فراق کی وجہ سے اگر تو قتل بھی ہو جائے تو محب کے لیے اپنے محبوب کا قتل ہونا یہ حرام نہیں، یعنی محبوب کا قتل ہو جانا محب کی فراق کی وجہ سے یا جدائیگی کی وجہ سے یہ عام ہے، اور اس کی وجہ سے محب پر کوئی گناہ نہیں آتا، تو محب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس صورت میں گویا کہ اس نے ماں کو عمل نہیں دیا اور قتل المحب حرام پڑھا، تو اب جواب دے دیے کہ میرا تعلق بنو تمیم سے ہے کہ ہم ماں کو عمل نہیں دیتے۔ بہرحال یہ دونوں ترجمے اس کے ٹھیک ہیں۔ تو یہاں پر محل استشہاد جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ما قتل المحب حرام، شاعر نے پڑھا ما قتل المحب حرام، تو یہاں پر ما کو عمل نہیں دیا، ما یہ نافیہ غیر عاملہ، قتل المحب مرکب اضافی مبتدا، اور حرام یہ برفع حرام، حرام کو مرفوع پڑھا ہے، یہ اس کے لیے خبر ہے۔ اگر وہ عمل دیتا تو ما قتل المحب حرامن ہوتا، تو اس نے عمل نہیں دیا، اور یہی محل استشہاد ہے کہ بنو تمیم والے ماں کو اور لا مشبہ بلیسہ کو عمل نہیں دیتے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے منصوبات کی 12ویں قسم خبر ما ولا المشبہتین بلیسہ سے متعلق پڑھا کہ وہ بھی ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ یہ اہل حجاز کے ہاں ہیں، بنو تمیم والے ان دونوں کو عمل نہیں دیتے وہ۔ تو آج منصوبات کی تو آج کے سبق کے ساتھ ہم نے منصوبات کی تمام اقسام پڑھ لی۔ تو کل انشاءاللہ عزیز طلبہ میں آپ حضرات سے تمام منصوبات کے نام سنوں گا کہ کل منصوبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یہ آپ حضرات نے سنانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔